ابھی ایک کویشچن آیا تھا، اگر کسی کی انکم حلال نہ ہو تو ان کے لیے ان کے پاس کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے. اس کے اندر کچھ لوگ ایک روایت لے کر آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے کچھ گوشت وغیرہ ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی اگر کسی کے پاس سے کوئی صدقہ آیا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہاتھ بدل گئی، بات بدل گئی. تو کیا یہ چیزوں میں فٹ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی کی دعوت میں جانا ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ میں نے جو کہا کہ کسی کی حرام انکم ہے تو وہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، تو انہوں نے ایک روایت پیش کی کہ ہاتھ بدل گئی، بات بدل گئی، اس طرح سے بیان کیا. تو واقعہ اس طرح سے تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور ایک تحفے میں آپ کی غلام جو تھی، بریرہ ان کا نام تھا، ان کو کسی نے گوشت دیا تھا پکا ہوا، بریرہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے لا کے رکھ دیا آپ کے پاس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کھا لیا. تو اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول وہ صدقہ ہے، بریرہ کو کسی نے صدقہ دیا تھا. تو آپ نے فرمایا صدقہ بریرہ کے لیے، میرے لیے نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ صدقہ بریرہ کے لیے، میرے لیے نہیں ہے. وہ ہاتھ بدل کی، بات بدل کی جو بولتے ہیں وہ اسی کی مثال ہے، اس کے لیے. تو اس حدیث سے کیا باتیں پتہ چل رہی ہیں؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک انسان نے کسی ایک انسان کو کوئی ایسی چیز دیا جس کا وہ مستحق ہے. بریرہ رضی اللہ عنہ غلام تھی، زکوٰۃ کی مستحق تھی، تو ان کو کسی نے زکوٰۃ دیا، تو ان کے لیے زکوٰۃ لینا حلال ہے. دینے والا زکوٰۃ دے رہا، حلال چیز دے رہا، لینے والی عورت حلال چیز لے رہی، کیا لے رہی؟ زکوٰۃ لے رہی، اور اس کی مستحق ہے. اس کے بعد زکوٰۃ لینے کے بعد بریرہ اس کی مالک ہو گئی رضی اللہ عنہ، اس کی اونر ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہ جو بریرہ رضی اللہ عنہ کو گوشت ملا صدقے کا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے لے لیا تو اب یہ صدقہ نہیں رہا، ان کے لیے صدقہ تھا. اب اگر وہ کسی کو کھلاتی ہے تو یہ ان کا گوشت مانا جائے گا، صدقے کا نہیں مانا جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا، چونکہ انبیاء پر ان کے خاندان پر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء پر صدقہ حرام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان پہ صدقہ حرام ہے. تو لہٰذا آپ نے کہا وہ بریرہ کے لیے صدقہ تھا. حدیث سے بات کیا پتہ چلی؟ بریرہ رضی اللہ عنہ کو حلال چیز آئی تھی. وہ نبی کے لیے وہ حرام تھا، اگر صدقہ ڈائریکٹ دیتے تو نبی کو تحفہ دیا جاتا ہے، لیکن ان کے لیے حلال تھی. جب وہ اس کی مالک بن گئی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہے، لیتی ہے، آپ کھاتے ہیں، تو وہ صدقہ نہیں رہا، چونکہ یہ مالک ہے. مثال دیتا ہوں، آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی جو آپ کا رشتہ دار ہے، وہ مستحق تھا. اب کل کو آپ اس کے گھر گئے تو وہ اسی زکوٰۃ کے پیسے سے آپ کو چائے پلاتا ہے، یہ حلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ آپ نے ان کو دی تھی، انہوں نے قبول کر لی تو وہ ان کا حلال مال ہو گیا. اس کے بعد اگر وہ کسی چیز پر خرچ کرتے اور وہ چیز آپ کی بھی استعمال میں آتی تو جائز ہے. یہ حدیث سے ہی پتہ چلتا. لیکن یہ حدیث میں یہ ہے کیا؟ بریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے حرام چیز دی تھی، حرام چیز کو انہوں نے قبول کر لیا، پھر آپ نے کہا ہاتھ بدل گیا، بات بدل گئی. یہاں تو مسئلہ ہی نہیں نا آپ جو بولے، اور وہاں مسئلہ یہ ہے وہ شخص حرام کماتا ہے اور وہ کھلا رہا، ہاتھ بدلا ہی نہیں. ابھی ہاتھ کہاں بدلا؟ وہ شخص حرام کماتا اور وہی دعوت دے رہا ہے نا. اس شخص نے کسی کو صدقہ دیا، وہ صدقہ جس کو دیا اس نے کھلا رہا تو الگ بات ہے. چونکہ جب یہ کسی کو صدقہ دے رہا اور اننون ہے، وہ آدمی کو معلوم نہیں کون ہے، اس نے لے لیا، اس کے لیے تو درست ہے، چونکہ اس کو معلوم نہیں وہ آدمی حرام کماتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے. لیکن وہ حدیث سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رحم کرے ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا، دیکھو اگر کوئی بڑا آدمی مالدار آدمی ہے تو اس کے پاس کا کھا لو، جتنا وہ حرام ہے کھا لو، پھر آنے کے بعد کتنا حرام کھلایا اس کا کاسٹ اندازہ لگا کے صدقہ کر دو. میں نے کہا ماشاء اللہ بہت زبردست طریقہ مل گیا. اب تو یہ کہ اس کے پاس بھی کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ، جی کچھ بھی لاؤ، میرے کو تو سب چلتا ہے، چونکہ اتنا صدقہ کر دوں گا، میں اتنا صدقہ کر دوں گا، مسئلہ ہی نہیں رہا. ایسا نہیں ہے. حرام جب ہے مال پتہ چل گیا، مت جائیے اور اسے اٹھنا. اور ہاتھ بدل گئی، بات بدل گئی والا اصول اس پہ لاگو نہیں، چونکہ ہاتھ بدل ہی نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے، وہی آدمی کھلا رہا ہے، اس لیے اس کی دعوت قبول نہیں کی جائے.